حرف لام حرف میم حرف. فرمایا الف لام میم یہ تینوں ملا کے ایک حرف نہیں ہے، بلکہ فرمایا الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اس کو 30 نبی عطا فرماتا ہے. یہ کتابوں میں سے ایک منفرد شان قرآن حکیم کی. رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب احمد مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبیوں میں امتیاز دیا اور ایک علیحدہ شان عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو کتاب بھی ویسی عطا فرمائی. ہمارا ایمان ہے تورات زبور انجیل، اس آسمانی کتابیں ہیں تحریف سے پہلے، لیکن یہ کتابیں آسمانی ہیں لیکن موجز نہیں ہے. موجز نہیں ہے، قرآن موجز ہے. موجز کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری دنیا کو عاجز کر دے. یعنی قرآن کے علاوہ تورات انجیل زبور کسی کا اعلان یہ نہیں تھا ان کنتم فی ریب مما، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں تو فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ. پورا قرآن تو پورا رہ گیا، پارا تو پارا، ایک رکوع تو ایک رکوع. اللہ فرماتا ہے پھر اس کی ایک آیت کی مثل ایک آیت بھی لا کے دکھا دو. فاتوا بسورۃ من مثلہ. یہ صرف قرآن کا امتیاز ہے. تورات نے یہ اعلان نہیں کیا، زبور نے اعلان نہیں کیا، انجیل نے یہ اعلان نہیں کیا. یہ قرآن کا امتیاز اور چیلنج تھا کہ جس کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. بلکہ رب نے اگلی آیت میں آگے فرما دیا ان کو تم صادقین اگر سچے ہو تو لاؤ. اور فرمایا ہم تمہیں بتا دیتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم نہ لا سکو، اور فرمایا ہم بتاتے ہیں لا ہی نہیں سکو. وَلَن تَفْعَلُوا اس کے حرفوں کا جو امتیاز ہے اور ان کے اندر جو بلاغت اور فصاحت ہے. بڑے بڑے عرب تھے، حالانکہ عربوں کے چروائے اونٹ چرانے والے وہ بھی اجمیوں کو تانے دیتے تھے کہ تم اجمی ہو، تم گونگے ہو. بڑے بڑے عرب جن کو اپنی عربی پہ بڑا بڑا مان تھا، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے کسی کے قلم میں طاقت کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، چھوٹی سب سے قرآن کی صورت، اس کے مقابلے میں حرفوں کے مقابلے میں حرف لحاظ لا دو مانے تو پھر آگے بہت زیادہ. ان کنتم صادقین. اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے، یعنی جھگڑا ہی ختم کر دیا. اب کفر کا اسلام کے ساتھ جھگڑا، وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ یتیم و ابی طالب یزعم انہ نبی، یہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا یہ کہتا میں نبی ہوں. یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے. نبوت کا رسالت کا انکار ہے. سرکار نے قرآن پیش کیا، کہنے لگے یہ گھڑ کے لاتے. اللہ نے فرمایا اگر تم اس کی مثل لاؤ تو تم سچے. اور اگر آئینے کا دوسرا رخ دیکھیں، اگر وہ لا دیتے سچے ہوتے تو دوسرا تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو جاتا. ان کے سامنے دو راستے رب نے رکھے، یا تو پھر آیت لاؤ یا پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. یا آیت لاؤ یا میرے غلاموں کے نیزے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. یا آیت لاؤ یا میرے غلاموں کی تلوار سے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو. اور اب سارے صاحب بصیرت بیٹھے ہوئے مجھے یہ بتائیں قلم سے 4 لفظ لکھنا یہ آسان ہے یا نیزوں سے اپنے سینے چروانا آسان ہے؟ قلم سے 4 لفظ لکھنا یہ آسان تھا یا بچے یتیم کروانا آسان تھا؟ قلم سے 4 لفظ لکھنا یہ آسان تھا یا پھر بیویوں کو بیوہ کرنا آسان تھا؟ انہوں نے پورا زور لگایا کہ قرآن کی آیت کی مثل ایک آیت لائیں، لیکن اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم سینے چروا لو گے لیکن اس کے مقابلے کی آیت نہیں لا سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا نہیں لا سکو گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے معجزات وہ حصی معجزات تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی
پہاڑ سے نکلی، لوگوں نے دیکھا، کلمہ پڑھا۔ فرمایا جب تک تھی لوگ مسلمان ہوتے رہے، ایمان لاتے رہے، حصی معجزہ تھا۔ لیکن فرمایا اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یعنی آپ کا عصا وہ جادوگروں کے ساتھ اڑک کر گیا۔ فرمایا حصی معجزہ تھا۔ میرا قرآن صرف حصی معجزہ نہیں بلکہ عقلی معجزہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اب خبر ہے۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اب معجزے کی خبر ہے۔ فرمایا میرا قرآن قیامت تک معجزہ ہی بن کے رہے گا۔ فرمایا میرا قرآن قیامت تک اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا۔ فرمایا جیسے میرا قرآن سب سے زیادہ شان رکھتا ہے، مجھے اللہ کے دربار میں یہ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے امت بھی سب سے زیادہ عطا فرما دے گا۔ یعنی قیامت تک اب قرآن حکیم ہے۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ سے پوچھا مجھے صحابہ بتاؤ کن لوگوں کا ایمان سب سے تعجب والا، قابل تعجب، کن لوگوں کا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب فرشتوں کا ایمان سب سے تعجب والا۔ صحابہ نے فرشتوں کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ تعجب، قابل تعجب، یعنی تعجب کیا ہے؟ ادراک الشیء خافیہ، سبب کسی شے کو پہچاننا کہ جس کا سبب مخفی ہو۔ اب سبب مخفی ہونے کی قریب کر کے مثال میں آسان کر دوں، آپ وہاں سے وہ ٹوٹی کھولتے ہیں، اس سے پانی نکلتا ہے، اس پر تعجب نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کنیکشن ٹینکی کے ساتھ ہے اور ٹینکی میں پانی ہوتا ہے، وہ آتا ہے۔ اور اگر یہاں سے اس پائپ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، یہ تعجب ہے یا نہیں؟ یہی فرق ہے فضیلت میں اور تعجب میں۔ یہ نہیں کہا صحابہ یہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے، بلکہ فرمایا قابل تعجب کس کا ہے۔ تعجب کس پر کیا جا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ فرشتوں پر۔ فرمایا ان کے سامنے تو رب کا عرش ہے، وہ اللہ کا عرش کھائے ہوئے ہیں، ان کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب ہمارا، سرکار نے فرمایا صحابہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا میں جو تمہارے سامنے، میں جو تمہارے سامنے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہارا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو مشرکین میں سے ایک بندہ بولا، وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کہتے ہیں رب ایک ہے، دلیل دو۔ آپ نے فرمایا مجھے دیکھ کے ابھی بھی دلیلیں مانگتا ہے؟ میرے 40 سال تیرے سامنے ہیں، میں نے 40 سال جھوٹ نہیں بولا، اور اگر میں یہ کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے سے اونٹنی آ رہی یا پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے لشکر آ رہا، مانو گے؟ وہ کہیں گے جی مانے گے، وہ کہتے مانے گے۔ 40 سال آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا جب میں زمین کی خبریں سچی دیتا ہوں، مان لو میں آسمان کی خبریں بھی سچی عطا کرتا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ تمہارے سامنے میں ہوں، قابل تعجب ایمان تمہارا نہیں۔ یہاں سے بھی میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تعجب اور فضیلت، صحابہ کا ایمان اور آج کے لوگوں کا ایمان۔ بخاری شریف میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے لساعۃ، فرمایا میرے صحابی کی ایک لمحے کی نیند، توجہ کیجئے گا، سرکار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جہاں سے کوئی مفکر، محدث، مفکر، مدبر کوئی تدبیریں کرے کہ ایسا ہو سکتا تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ سب سے کم تر اب صحابی کا سونا، پھر جاگنا، پھر نماز پڑھنا، پھر صدقات کرنا، پھر جہاد کرنا، یہ سارے اپنے معاملات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی ہو میرا، جس نے میرا رخ زیبا دیکھ لیا اللہ اس کو یہ شان دیتا ہے۔ فرمایا وہ سویا ہوا اور ساری نیند نہیں، ایک لمحے کی نیند۔ دوسری طرف فرمایا دنیا کے سارے انسان اور ساری مخلوقات فرمایا مل کے رب کو سجدے کریں، سب کی عبادت ایک طرف، میرے صحابی کی ایک لمحے کی نیند ایک طرف۔ فرمایا مقابلہ پھر بھی نہیں، میرے صحابی کی نیند پر اللہ زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔
سے پوچھ رہا تھا جی جو تعجب ہے تو پھر فضیلت دیکھیں جی ہمارے ایمان کے لحاظ سے فرمایا فضیلت اور ہے تعجب اور ہے. کسی صحابی کے ایمان کی فضیلت اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں, لیکن فرمایا قابل تعجب. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب آپ ارشاد فرما دیں. میرے آقا نے فرمایا رب نے مجھے قرآن معجزہ دیا ہے, قیامت تک میرا قرآن رہے گا. میرے صحابہ فرشتوں کے سامنے رب کا عرش ہے, ان کا ایمان قابل تعجب نہیں. تمہارے سامنے میں ہوں, تمہارے سامنے آیات نازل ہو رہی ہے, تمہارا ایمان قابل تعجب نہیں. فرمایا ان کا ایمان قابل تعجب ہے جن کے سامنے رب بھی نہیں ہوگا, جن کے سامنے میں بھی نہیں ہوگا, جن کے سامنے آیات اترے گی نہیں, ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھے گا وہ بن دیکھے قرآن کو چوم کے سینے سے لگا دیں گے. فرمایا ان کا ایمان سب سے قابل تعجب ہے. اس وجہ سے فرمایا قیامت تک قرآن میرا معجزہ رہے گا, اور قیامت تک فرمایا میری امت کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. اور فرمایا کہ جنت کے اندر کل صفحے ان میں سے فرمایا کہ 80 صفحے جو ہے 80 صفحے 120 میں سے 80 صفحے میرے غلاموں کی ہوں گی. اوپر والی صفحوں میں 950 سال تبلیغ نوح علیہ السلام بھی ہے, ان کے اندر تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک. فرمایا سب کی تبلیغ سے جتنے ایمان والے ہوئے وہ اوپر والے ہوں گے. 80 صفحے میرے غلاموں کی ہوں گے. اس لیے فرمایا قرآن معجزہ ہے, جب تک رہے گا لوگ سینے سے لگاتے رہیں گے, کلمہ پڑھتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ پیش نظر رکھیں, قرآن کی برکتیں بڑی ہیں, اور ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اس کا اتنا بابرکت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکر کے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنے ٹائم کی طرف آ رہا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرما ابو ہریرہ یہ فطران ہے کہ کچھ حجوریں ہیں صدقے کی, ان کی حفاظت کے لیے تمہاری ڈیوٹی. بخاری شریف کے اندر مکمل تفسیر کے ساتھ حدیث شریف موجود ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھا, رات کے پچھلے پہر میں نے دیکھا اچانک ایک بندہ اور وہ اس ڈھیر میں سے کھجوریں ڈال رہا تھا. میں نے جا کے پکڑ, میں نے کہا کہ مجھے تو دیکھ کے رہا ہے پہرے دار بیٹھا ہوا ہے اور چوری کر رہا. وہ کہنے لگا بھوکا ہوں پیاسا ہوں, دیکھیں بچے ہیں میرے, کچھ پر رحم کرو, کچھ پر رحم کرو. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات کی رحمتوں کے نیچے پروردہ, رحمت کائنات کی رحمتوں کے نیچے پرورش پانے والے حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا. آپ نے اسے چھوڑ دی. جب صبح دربار رسالت میں حاضر ہوئے, اب دیکھنا نگاہ مصطفیٰ, لوگ کہہ دیتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے. بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا, ابھی میں کچھ بولا ہی نہیں, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ رات والے چور کا معاملہ کیا ہے, رات والے چور کا بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہ یا رسول اللہ وہ آیا تھا, میں نے پکڑا تھا, لیکن آگے سے وہ کہتا ہے بیوی ہے, بچے ہیں, بھوکا ہوں. حضور نے شرط جھوٹ بول کے مجھے کہہ کے گیا بھوکا ہوں پیاسا ہوں, آگے سے نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ جھوٹ بول کے گیا ہے, آج پھر وہ آئے گا. لوگ کہتے ہیں جانتے کچھ نہیں, میں کہتا ہوں جو ہو چکا. فرمایا ابو ہریرہ رات کو یہ ہوا تھا, اور جو ہونے والا فرمایا آج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے آج یقین تھا, سرکار نے فرمایا آئے گا. دوسری مرتبہ جب وہ آیا تو آپ نے اسے پکڑا, پھر سے اس نے منت اور آگے سے کہا کہ دیکھیں میں لاچار ہوں اور بھوک ہے, پیاس ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, مجھ پر رحم کر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات کو آیا تھا؟ یا رسول اللہ آیا تھا. محبوب میں نے پکڑا تھا. محبوب کو بار بار آگے سے کہہ رہا تھا مجھے رحم آ گیا, میں نے چھوڑ دیا, کہتا ہے آئندہ نہیں جاؤ گا. حضور نے ارشاد فرمایا جھوٹ بول کے آیا گیا ہے, آج پھر آئے گا.
اب تیسری مرتبہ مختصر کر رہا، جس وقت وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، آگے سے اس نے جب یہ بہانے لگائے تو آپ نے فرمایا تو 2 دن جھوٹ بول کے گیا ہے، میں تجھے آج نہیں چھوڑوں، آج تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، تجھے ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر رات کو وہ وظیفہ کر کے سو کے اللہ تیرے گھر کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ صحابہ علم کے لحاظ سے حریص تھے، علم کے لحاظ سے جہاں سے کچھ ملتا سمیٹ لیتے، جہاں سے کچھ ملتا لے لیتے۔ آپ نے پوچھا کون سا وظیفہ ہے؟ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اللہ نے اس آیت الکرسی میں وہ طاقت رکھی ہے، شیطان جو بندے کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، شیطان جو الشیطان یبیت فی خیشوم الانسان، کہا کہ شیطان نہ انسان کے خیشوم کے اندر رات گزارتا، ایسا دشمن جو نظر نہ آئے، ایسا دشمن جو خون کے ساتھ گردش کرے۔ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھو گے یہ اس کے سامنے بند بن جائے گا، اللہ تیرے گھر کو شیطان سے محفوظ کر دے گا۔ صبح جب دربار رسالت میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے، حضور نے پوچھا ابو ہریرہ رات والا معاملہ بتاؤ۔ یا رسول اللہ وہ آیا تھا، آج میں نے پکا پکڑا تھا، میں چھوڑ نہیں رہا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے۔ حضور نے پوچھا کون سا بتایا؟ یا رسول اللہ وہ کہتا ہے آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ جنوں سے شیطانوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکذوب قد یصدق، فرمایا ہے پرلے درجے کا جھوٹا لیکن آج سچ بول کے گیا۔ اللہ نے میرے قرآن میں یہ پاور، یہ برکت اور یہ فیض رکھا ہے، جو بندہ اس کا وظیفہ کرتا ہے اللہ اس کو شیطانوں سے محفوظ کر دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آج ایمان پر حملے ہیں۔ ہمارا قرآن جو ہدایت کی دلیل ہے، ہمارا قرآن جس سے غیروں نے بھی بڑی بڑی چیزیں اخذ کی، آج ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ظالم اس کو جلا کے، اس کی بے ادبی کر کے اور اس کی حرمت کو پامال کر کے آج ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان کیسا ہے، کیا ان کے ایمان کے اندر آج بھی جذبہ فاروقی ہے یا بھول چکے ہیں، کیا ان کے ایمان کے اندر آج بھی سوز حیدر ہے یا بھول چکے ہیں، کیا ان کے اندر آج بھی مولا امام حسین کا کردار ہے یا بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں آج بجائے اس کے کہ ہم ان کی مذمت کریں، ہم ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، لیکن اپنی کمیاں تو یاد کرو، اپنی کوتاہیاں تو یاد کرو۔ ہمارا قرآن کا مصحف مہینوں پڑا اس پر دھول جم جاتی ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ وہ قرآن جس سے غیروں نے بڑی بڑی چیزیں دی، بڑے بڑے معنی اخذ کیے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں تمہیں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بے سہارا نہیں چھوڑ کے جا رہا، بے سہارا نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ غیروں کے طریقے دیکھ کر، غیروں کے فیشن دیکھ کر، غیروں کا رسم و رواج، غیروں کے طور طریقے، لباس، چہرے دیکھ کر تم ان کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ فرمایا ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، غلاموں کوئی کمی ہے تمہارے گھر میں، تمہیں اتنا کچھ دے کے جا رہا ہوں، فرمایا ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ تم نماز اپنے گھر سے لو تو لباس کیا قرآن میں نہیں؟ تم روزہ قرآن سے سیکھو تو کیا چہرے کا یا زندگی گزارنے کا ڈھنگ قرآن کے اندر نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے لیے میرے نبی کے طریقوں میں بہترین نمونہ ہے، اس کو اپناؤ۔ اور یہ کامیابی ہے، آج قرآن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر پہلے ہی اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں بظاہر مسلمان کہلوانے والے، ایک تو وہ ہے کہ جو مصحف قرآن پر حملہ کر رہے ہیں یعنی مصحف کو جلا کر، اور ایک وہ ہے کہ جو معانی قرآن پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر ہی وہ لوگ ہیں جو دکھنے میں تو ہمارے جیسے، دکھنے تو ہمارے جیسے، ہمارے ہمسائے، ہماری گلی کے لوگ،
ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن قرآن کے اندر واردات کر رہے، ہم اپنے جھگڑوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور غیر جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے۔ آج مصحف قرآن کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے اور معانی قرآن کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں الفاظ قرآن، یہ تو اللہ کا ذمہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا جتنا بھی کوئی بن جائے ہم نے قرآن کی حفاظت کا خود بھی ذمہ لیا ہوگا۔ الفاظ قرآن میں بدل سکتا، الفاظ تو الفاظ رہے، فرما قیامت تک کوئی اس کی زبر سے زیر بھی نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے مطلب گھڑے، معنی گھڑے اور وہ نظریات کہ جس وقت ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جاتا تو وہ سر تسلیم خم بھی کرتا، آپ کے جو فضیلتیں ہیں ان کو تلاش کرتا، ان کو مانتا، لیکن آج مفہوم قرآن بدلنے کی ایسی واردات ہوئی، ہمارا مسلمان آج قرآن پڑھ کے باذ اللہ قرآن پڑھ کے نبوت سے نقص نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ مکمل طور پر اس سے آگاہ بھی کیا گیا تھا کہ قرآن کے بارے میں حساس رہنا، قرآن بڑے پڑھیں گے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو فرقہ بنے گا ان کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، قرآن، اور یہاں تک فرما ان من ورائکم فتنہ، فرما میرے بعد فتنے آئیں، کیسے یکسر فیہا المال ویفتح فیہا القرآن، فرما میرے بعد فتنے آئیں گے دو طرح، کتنی طرح کے؟ دو طرح، فرما ایک فتنہ یہ ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، توجہ کیجئے گا، میں آپ حضرات کو بڑی حساس چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یکسر فیہا المال، فرما مال زیادہ ہو جائے اور مال کی کثرت کی وجہ سے لوگ اللہ کو بھول جائیں، ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، فرما وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنِ، آگے ایسا جملہ بولا کہ چھٹور کے رکھ، مجھے یہ بتائیں قرآن عام ہونا کیا یہ فتنہ؟ لیکن سرکار نے فرمایا میرے بعد صحابہ دو فکرے، مال بھی عام ہوگا، قرآن بھی عام ہوگا، کیسا؟ فرمایا یَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ، فرمایا اس کو مومن بھی پڑھ جائے، منافق بھی پڑھ جائے، مرد بھی پڑھ جائے گا، عورت بھی پڑھ جائے گی، بڑا بھی چھوٹا بھی، آزاد بھی غلام بھی۔ مجھے یہ بتائیں جب اتنا قرآن پڑھا جاتا ہو، تیری میری ناقص عقل تو یہی کہتی یہ فتنہ نہیں، یہ فتنہ نہیں، جیسے آج کہا جاتا ہے جی ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، جی وہ قرآن سے دیکھ کے آیات پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن عام ہونا فتنہ، وہ کیسا قرآن ہے کہ جس کو حضور نے فرمایا وہ فتنہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ وہ فتنہ اس لحاظ سے ہوگا کہ ایک بندہ قرآن پڑھے گا اور قرآن پڑھ کے کہے گا ما للناس لا یتبعونی وقد قرأت القرآن، ایک بندہ اٹھے گا قرآن کا درس دے گا، جب لوگ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے وہ کہے گا لوگوں کو کیا مسئلہ، ما للناس ان کو ہو کیا گیا، لا یتبعونی میری بات کیوں نہیں سنتے، مجھے کیوں نہیں مانتے، مجھے کیوں نہیں تسلیم کرتے، میری تقریر کیوں نہیں سنتے، لا یتبعون میری اتباع کیوں نہیں کرتے، وقد قرأت القرآن، حالانکہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یعنی فتنے کا ذکر کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے میں مفہوم قرآن کی طرف آپ حضرات کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کی برکتیں الفاظ کے لحاظ سے، جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضور نے کھول کے بیان کر دیا، الف بھی ایک حرف، لام بھی اور میم بھی، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔
لیکن کیا صرف قرآن پڑھنا کافی ہے؟ صرف قرآن پڑھنا کافی ہوتا تو حضور قرآن پڑھنے کو فتنہ نہ کہتے۔ وَيُفْتَحُ ایسے قرآن کھلا ہو، مسجدیں ہی مسجدیں، مدرسے ہی مدرسے، درس قرآن ہی درس قرآن۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو اور کیا مطلب بتا دو، ایسا قرآن کسی سے نہ لینا جو قرآن کی آیات پڑھ کے نبوت سے نقص نکالے، ایسا قرآن نہ لے گا جو قرآن کی آیات پڑھ کے میرے صحابہ پر تبرئ کرے، ایسا قرآن نہ لینا جو قرآن کی آیات پڑھ کے میرے اہل بیت کے بارے میں مندہ بولے۔ فرمایا قرآن تو سارا ہی میری آل کی بھی شان ہے، میرے صحابہ کی بھی شان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ چیز آج کے درس قرآن کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھے۔ آج کا بھولا مسلمان کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں، دیکھیں جی وہ بھی تو مسجد ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ کہتا رہتا ہوں ہمیں بروں سے تکلیف نہیں ہے، ہمیں برائی سے تکلیف ہے۔ اگر ایک باپ کا بیٹا رات 10 بجے سینے سے اٹھ کے آتا ہے گھر، اگر وہ باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کے روکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ باپ فرقہ پرست ہے؟ ہمارے اندر درد ہے اس بات کا، ہمارا سنی کیوں بھٹکتا پھرے غیروں کے در پر؟ ہمارا سنی کیوں غیروں کے چاول دیکھ کے اپنا ایمان اور نظریہ داؤ پہ لگا؟ کیا تیرے گھر میں کوئی کمی ہے؟ قرآن بھی تیرا ہے، صحابہ بھی تیرے ہیں، اہل بیت بھی تیرے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اور قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، فرمایا یہ جو تمہیں قرآن دیا گیا ہے یہ تمہاری کوئی تھوڑی شان تو نہیں۔ فرمایا اللہ نے اس قرآن کی تلاوت زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کون تھا، نہ مکان تھا، نہ جب تھا، نہ تب تھا، نہ کوئی وقت تھا، نہ گھڑی تھی، اور ماں بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہارا قرآن تو اس وقت نہیں تھا۔ تلاوت پر قرآن کر رہا تھا، تلاوت کون کر رہا تھا؟ رب تلاوت کرنے والا تھا، فرشتے تلاوت سننے والے تھے۔ اس وقت اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تو فرشتے بولے توبہ توبہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں۔ آج مجھے مبارک دے محلے کا چودھری، مجھے مبارک دے علاقے کا چودھری، مجھے مبارک دے شہر کا بڑا، میں پھولے نہیں سماتا۔ اور خدا کے بندو تمہیں مبارک رب کے فرشتے دے رہے ہیں توبہ۔ محبوب اس وقت فرشتے سرکار نے فرما بولے میرے رب کتنی لذت ہے ان الفاظ میں، کتنا سوز ہے ان آیات میں، کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جس امت کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے۔ طوبیٰ لاجواف، کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے جو اس قرآن سے مدینہ بنیں گے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس وقت سرکار فرماتے ہیں یہ مبارکیں دی جاتی رہی، اور پھر قرآن کے لحاظ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک رستہ دیا۔ میرے بھائیو آج حفاظت قرآن کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، جگہ جگہ قرآن کی حفاظت کے لیے مدارس دینیہ کا قیام ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حافظ قرآن بنتا ہے، کل جب اللہ کے دربار میں وہ پہنچے گا جہاں بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے موم جامہ بن چکے ہوں گے اور بگڑ رہے ہوں گے، فرمایا اس وقت حافظ کو اللہ فرمائے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمائے گا اللہ حافظ کو جنت کا دروازہ کھول کے اللہ فرمائے گا حافظ پڑھ قرآن، پڑھ قرآن، اقرا ورتل، جیسے دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے
خوبصورت الفاظ میں انداز میں تلاوت کرتا تھا، پڑھ قرآن، اور فرمایا کہ چڑھتا جا منزلوں کا عند آخر آیت تقرأھا۔ اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ فرمایا جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی جنت میں تیرا وہی درجہ ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کے لیے۔ اور حضور نے شاہ فرمایا جس بندے کا بیٹا حافظ بنا اور حافظ بننے کے ساتھ عالم بنا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ کوٹا دے گا، کیا من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ، کہ جس نے حلال کو حلال بتایا، حرام کو حرام بتایا، عالم دین بنا، فرما ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، فرمایا اللہ اس کے لیے تو جنت رکھے گا، اللہ اس کو پیکج دے گا۔ کتنا؟ اللہ فرمائے گا اپنے گھر سے 10 بندے چن لیں، 10 بندے۔ آج لوگوں کو حضور کی شفاعت کے بارے میں ترازو رکھنے پڑ گئے ہیں، تولتے پھر رہے ہیں، اتنا مان لو اتنا نہ مانو، ان کی رب نہیں مانے گا، معاذ اللہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ میں کہتا ہوں جن کا کلمہ پڑھ کے ایک بندے کو یہ پروٹوکول ملے، اللہ فرمائے جا 10 بندے چن لے، اور 10 بندے ایسے نہیں کہ جو تھے جنتی ایک نیکی کی وجہ سے اٹک گئے، 2 کی وجہ سے اٹک گئے، فرمایا کلہم قد وجبت لہم النار، وہ 10 کے 10 ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی، پکے جہنمی۔ اور یہ کوئی لیلا مجنون کی داستان نہیں، جالف للہ کے قصے نہیں ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ امام منذری نے ذکر کیا، فرمایا اللہ حافظ کو یہ کہے گا جا جہنم کے رستے پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو نکال کے، میں تجھے عزت دے رہا، جا ان کو نکال کے جنت عطا کر۔ یہ پروٹوکول۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے، یہ دنیا کی ڈگریاں دنیا میں لے جائیں گی، کس کے پاس کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی ادارے کے پاس ایسی سند ہے کہ جو کہے کہ ہمارے پاس بچہ پڑھاؤ کل اللہ تمہیں یہ عطا کرے گا؟ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اور اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے بیٹے کو ابتغاء وجہ اللہ کی رضا کے لیے حافظ قرآن پڑھا، مولوی بنا کے تقریریں کرانے واسطے نہیں کہ روپیے لوے گا، مشہور ہوئے گا، یا مجھے بھی کہیں گے کہ یار میرا پتر حافظ ہے، نہ، ابتغاء وجہ اللہ، میرا بیٹا پڑھے، اس کے سینے میں درد ہے، اسے تکلیف ہے، محلے کے اندر فیشن کیوں ہے، محلے کے اندر رسم و رواج کیوں ہے، میرا بیٹا پڑھے گا، میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، میرا بیٹا ظالموں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو ہدایت دکھائے گا، میرا بیٹا نمازیوں کو نماز بتائے گا، میرا بیٹا پڑھ کے آئے گا تو بھی ہدایتوں کو ہدایت دکھائے گا، اس کے اندر درد ہے۔ فرمایا جس نے اس وجہ سے حافظ قرآن بنایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو البسا والدہ یوم القیامہ تاجا من نور، قیامت کے دن جس وقت ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ والدین کو نور کا تاج عطا فرما دے گا، اور نور کا تاج پھر کوئی اتنا وہ جنتی تاج ہوگا نا، یہ دنیا کے تاجدار یا تاج جو ہوتے، فرمایا ان کا مقابلہ کیا ہے، نور کا کیسا تاج، فرمایا ضوءہ مثل ضوء الشمس، وہ اتنا چمک رہا ہوگا جیسے سورج چمکتا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کیا تو یہ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، کیا کوئی ان کے پاس بڑی ولایت ہے؟ آج ان کا یہ پروٹوکول ہے کہ اتنا ان کو تاج پہنا دیا گیا۔ فرما فرشتے کہیں گے یہ کوئی اگرچہ ولی نہیں، غوث نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، یہ محلے میں ریڑھی لگاتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ نے اس کے صدقے اس کو نور کا تاج عطا فرمایا۔ اور پھر اتنا نہیں، حضور ارشاد فرمانے لگے، فرمایا
حلے پہنائے جائیں گے، پوشاکیں جنتی جب پہنائے جائیں گے، فیقولان بما کسینا، جب پہنائے جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ اتنا انعام اب یہ کس وجہ سے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، دنیا تجھے کہہ رہی تھی آکسفورڈ میں بھیج دے، محلے والے کہہ رہے تھے بچہ ذہین ہے فلاں سکول میں بھیج دے، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، محلے والے کہہ رہے تھے بچہ ذہین ہے دنیا دار بنا، کل بڑے عہدے پر لگے گا، بڑے پیسے ملیں گے، لیکن تو نے دنیا کو ٹھکرا کے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا، تیرے بچے نے قرآن کا دامن پکڑا، آج ہم نے اس کی برکت سے تجھے مالا مال فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیو اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ دنیاوی تعلیم کے بالکل مخالف نہیں، اور میں خود پڑھ رہا ہوں، ہم بالکل مخالف نہیں۔ میرے شیخ کامل حضور سیدی کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ، آپ بڑی حسین مثال دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم سے روکتے نہیں، ہم کہتے ہیں پڑھو، لیکن اولین حیثیت دینی تعلیم کو ہے، اور فرمایا کہ یہ دنیاوی تعلیم کی حیثیت چشمے جیسی، عینک جیسی ہے، اور دینی تعلیم کی حیثیت آنکھ جیسی ہے۔ اب جس بندے کے پاس آنکھ ہی نہ ہو اس کو چشمے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہم کو آنکھ ستھری کرنا چاہتے ہیں، آنکھ ہو تو پھر چشمے کا فائدہ ہے۔ ہاں دنیا پڑھو، لیکن اس وجہ سے پڑھو مجھے اردو آ جائے تاکہ مجھے دین کی اردو کتابیں پڑھنے نصیب ہو، پڑھنے کا طریقہ مجھے انگلش آئے تاکہ اس وجہ سے میں دین کی تبلیغ ان انگریزوں کو کر سکوں جن کو اردو کی سمجھ نہیں جائے۔ فرمایا یہ ایک وسیلہ اور ایک واسطہ ہے، لیکن آج مغرب ہم سے ہماری آنکھیں چھین کر، مغرب ہم سے ہماری آنکھیں چھین کر ہمیں اینکیں دینا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ آ جاؤ آکسفورڈ کی طرف، آ جاؤ یونیورسٹی کی وجہ طرف، آ جاؤ کالج کی طرف۔ مدرسے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ پڑھ کے اس نے کون سا ڈاکٹر بننا ہے؟ مدرسہ پڑھ کے اس نے کون سا انجینئر بننا ہے؟ میں کہتا ہوں جاؤ، چلے جاؤ، لیکن تمہارے پاس وہ صرف اینک ہی ہوگی، تمہاری آنکھیں چھیننا چاہتے ہیں، اور وہ پوری پلاننگ کے ساتھ اگر آنکھیں چھین بھی لیں، ہمارے ہمیں وہ میٹر چھوڑ کے چاہے سونے کی آنکھیں بھی دے دیں، کیا کوئی اینک کا فائدہ ہوگا؟ جب آنکھ ہی نہیں ہے، جب آنکھ ہی نہیں ہے۔ حکیم شجاع آبادی ڈاکٹر محمد اقبال کے دور میں تھے، اور مدرسے کی حیثیت دیکھنا، اور قرآن کی اشاعت و تبلیغ کا یہ مرکز ہے مدرسہ۔ مدرسے کی حیثیت جب پاک پتن میں وہ واپس آئے پڑھ کے، انہوں نے وہاں پر ایک مدرسہ دیکھا، اور حکیم شجاع آبادی چونکہ دنیا پڑھ کے آئے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، مدرسہ کیا دے گا، یہاں سے پڑھ کے یہ کیا بنیں گے، میں ان کو دنیا کی نئی روشنیاں دیتا ہوں۔ اس نے آ کے اس مدرسے کو ختم کر کے وہاں پر سکول بنا دیا۔ جب وہ واپس گیا، لیکن لوگوں کے دل کے اندر ایمان کی حرارت تھی، انہوں نے دوبارہ وہ سکول ختم کر کے وہاں پر مدرسہ بنا دیا۔ حکیم شجاع آبادی واپس آیا، اس نے دیکھا کہ میں لوگوں کو ایک نئی روشنی دینا چاہتا تھا، یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے درویش کیا کریں گے، ان کو میں ڈاکٹر دینا چاہتا، انجینئر دینا چاہتا تھا۔ اس نے وہ شکایت ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم سے کی۔ ڈاکٹر محمد اقبال بیٹھے تھے، وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں لوگ بھی کتنے احسان فراموش ہیں، میں ان کو ایک نئی روشنی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے اندر سے ڈاکٹر انجینئر بنے اور یہ ایک نئے زمانے کی طرف چلے۔ اور میں نے مدرسہ ختم کر کے سکول بنایا تھا، آج پھر وہ دوبارہ سے انہوں نے مدرسہ بنا دیا۔ کتنے احسان فراموش اور کتنے جاہل لوگ۔ انہوں نے اپنی کتاب حکیم شجاع آبادی نے خون بہا کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا، کہنے لگے جب یہ میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر محمد اقبال اپنا سر نیچے کر کے سن رہے تھے، جب میں نے بات کی مکمل تو انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے شجاع آبادی مدرسے کو مدرسہ ہی رہنے دو، مدرسے کو مدرسہ ہی رہنے دو۔ جس وقت میں جوان تھا میرے اندر بھی ایسا سوچ تھا،
میرے اندر بھی ایسی سوچ تھی کہ زمانے کو ایک نئی روشنی دی جائے، لیکن کہتے ہیں جس وقت میں یورپ گیا اور اس دنیاوی تعلیم جس کے اندر دین کی تعلیم نہ ہو، جنہوں نے صرف دنیا پڑھی اور دین کی ان کو خبر نہیں، کہنے لگے میں نے رزلٹ دیکھا، وہ حرام کے بچے جو میں نے وہاں پر یورپ کے گٹروں کے اندر دیکھے، وہاں سے میں نے توبہ کی، اگر دنیا پڑھانی ہے تو پھر پاکستان کا حال بھی ایسے ہی ہوگا، یہ مدرسے ایسے ہی رہنے دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دلی کے تاج محل کی طرح صرف وہ نشانی باقی رہ جائے، فرمایا مجھے بتاؤ اندلس کے اندر کتنی روشنی تھی، لیکن وہ مدارس کی روشنی تھی، انہوں نے مدارس ختم کیے، آج اندلس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ پاک و ہند مدارس ختم کرنے سے آگے جائے گا، فرمایا میری بھی سوچ یہی تھی، لیکن جس وقت میں نے رزلٹ دیکھا میں نے توبہ کی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پاک و ہند سلامت رہے تو فرمایا قیامت تک مدرسوں کو آباد و شاد کر۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ حضرات کے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے ہمارے ہم ساتھ ہی بالکل دھنیا روڈ کے اوپر جامع صراط مستقیم الحمدللہ اس کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق ہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حفظ القرآن اور درس نظامی کی کلاسیں جاری ہیں، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہمارے بس میں صرف کام کرنا ہے، رزلٹ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ہمارے پاس 25 بچے حفظ القرآن کے اندر قرآن حکیم حفظ کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے آج درس قرآن کے موقع پر عظمت قرآن بیان کرتے ہوئے یہی کہوں گا، قرآن بچانے کے لیے، قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے میرے بھائی کو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ حافظ قرآن بناؤ گے، قرآن بھی محفوظ ہوگا، گھرانہ بھی محفوظ ہوگا، ایک بچہ پڑھے گا گھر محفوظ ہو جائے گا، گھر محفوظ ہوگا محلہ سیو ہو جائے گا، محلے سے بدکاری نکلے گی، یہ اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ پورا شہر معطر ہو جائے گا اور پھولوں کی خوشبو آئے گی۔ میرے قائد محترم فرمانے لگے، فرمایا کہ آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے، ذوق بیدار کو یہ کہتے سنا ہے آصف، وقف وقف پہ یہاں جلوہ نور ملتا ہے۔ واخر